باقی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مخصوص جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دیں اور وہاں آپ جہاں بھی مطلب جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں. یہ جو دلکش مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کاکلش کی جو اپر چترال کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے. یہاں ہری بھری وادیاں، صاف فضا اور قدرتی حسن ہر آنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو کیا ہی بات ہے، واو، یہ ہو گیا ہے کاکلشٹ. میں نے اپنے سفر میں خود ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ مقامات پر پیدل چل کر ان خوبصورت مناظر کو قریب سے دیکھا جو واقعی کسی جنت سے کم نہیں. کاکلش میں گاڑی چلاتے ہوئے واقعی ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. جہاں نظر دوڑائے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. گاڑیوں کے لیے مخصوص ٹریک بنے ہوئے ہیں. آپ اس پر سفر کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. کاکلش کا علاقہ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے. یہ وادی صدیوں سے آباد ہے اور یہاں کی ثقافت، روایات اور طرز زندگی اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں. ہر سال اپریل سے مئی کے آغاز تک یہاں سیاحت کا بہترین سیزن ہوتا ہے، جب موسم خوشگوار اور مناظر اپنی خوبصورتی کے عروج پر ہوتے ہیں. السلام علیکم. کاکلش میں مقامی لوگ اور سیاح ٹینٹ لگا کر کیمپنگ کا لطف اٹھاتے ہیں، جہاں قدرت کے قریب رہنے کا ایک منفرد تجربہ ملتا ہے. یہاں بچے کھلے میدانوں میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں، جو اس جگہ کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مخصوص جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دیں اور وہاں آپ جہاں بھی مطلب جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے شروع میں یہ بیسٹ ٹائم ہے. تو یہاں پر ہریالی اور بہترین نظارے جو ہے نا وہ یہاں آپ اس سے لطف ہو سکتے ہیں. یہ اگر آپ چترال سے مین سٹی سے آتے ہیں، لوور چترال مین سٹی سے، تو تقریباً کوئی 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے. اور اگر آپ بونی سے آتے ہیں تو بونی سے تقریباً 4-5 کلومیٹر. تو کیا ہی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور یہاں وزٹ کریں اور اس خوبصورت ویلی سے آپ لطف اندوز ہوں. تھوڑا سا سر یہ دکھائیں ان کو، برف سے ڈھکے پہاڑ، کیا ہی بات ہے. اور ہریالی ہے، ایک بہترین میڈو بنا ہوا ہے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ ضرور ایکسپلور کریں. پیدل چہل قدمی کرتے ہوئے جب آپ نیچے نظر ڈالتے ہیں تو بونی شہر صاف دکھائی دیتا ہے، جو ان مناظر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے. یہاں کی فضا نہایت ہی صاف اور تازہ ہے، جو ہر سانس کے ساتھ ایک خوشگوار احساس دیتی ہے. چاروں طرف برف سے ڈھکے پہاڑ اس منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں. واقعی کیا ہی بات ہے. آئیے اس خوبصورت سفر کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ علاقہ ضلع چترال کے سب سے بڑے میڈوز میں شمار ہوتا ہے، جو اپنی وسعت اور سرسبز مناظر کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے. یہ جگہ جو ہے مشہور اس لیے ہے کہ یہاں نیپلس بہت مشہور ہے فوڈ. اچھا ہاں، باقی یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے نا تو یہاں بچے اور نوجوان مختلف دلچسپ سرگرمیوں میں مصروف نظر آتے ہیں. کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے،
تو کوئی گاڑیوں کو ڈلوانوں اور چڑھائیوں پر چڑھا کر انجوائے کر رہا ہے۔ قاقلش کے وسیع اور عریض میدان اپنی خوبصورتی اور وسعت کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ یہ میڈوز پاکستان کے بڑے میدانوں میں شمار ہوتے ہیں اور اندازاً 5 سے 10 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جو اسے ایک منفرد سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ قدرتی حسن، کھلے میدان اور پرسکون ماحول، یہ سب مل کر اس جگہ کو سیاحوں کے لیے ایک بہترین مقام بناتے ہیں۔ بونی زوم پہاڑ کا دلکش نظارہ اس جگہ کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ پہاڑ میڈوز کے بالکل ساتھ اسی طرح موجود ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتے ہیں۔ اس کی قربت اور عظمت اس منظر کو اور بھی منفرد اور یادگار بنا دیتی ہے۔ یہاں آپ ٹینٹ لگا کر قیام بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کرایہ پر ٹینٹ کی سہولت بھی بآسانی دستیاب ہے۔ مقامی لوگ سیاحوں کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، جہاں مناسب قیمت پر اچھا اور روایتی کھانا مل جاتا ہے۔ ہر سال قاقلش میں سرکاری سطح پر ایک خوبصورت ثقافتی فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جو سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ البتہ اس سال بدلتے ہوئے علاقائی صورتحال کے باعث یہ ابھی واضح نہیں کہ فیسٹیول اس انداز میں منعقد ہو سکے گا یا نہیں، کیونکہ PSL بھی بغیر تماشائیوں کے جاری ہے۔ مزے ہے، روڈ بہترین ہے اور آپ انجوائے کریں گے، یقین مانیں۔ ڈرائیونگ کا مزہ یہاں آتا ہے اصل میں۔ اگر آپ اسلام آباد یا پشاور سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سوات موٹر وے کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد چک درہ، دیر لوور اور دیر اپر سے گزرتے ہوئے لواری ٹنل کراس کریں گے۔ ٹنل کے بعد آپ لوور چترال اور پھر اپر چترال کی طرف سفر جاری رکھتے ہوئے بونی پہنچیں گے۔ بونے سے یہ خوبصورت مقام تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں تک رسائی نسبتاً آسان ہے۔ قاقلش میڈوز اسلام آباد سے تقریباً 484 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ سفر عموماً 10 سے 11 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، جو سڑک اور موسم کی صورتحال پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد منڈی موڑ یا دیگر ٹرانسپورٹ اڈوں سے آپ بونی تک پہنچ سکتے ہیں۔ بونی پہنچنے کے بعد آپ مقامی ٹیکسی یا جیپ ہائر کر کے آسانی سے قاقلش میڈوز تک جا سکتے ہیں۔ آج کا پورا دن ہم نے قاقلش میڈوز میں گزارا، کچھ سفر پیدل کیا اور زیادہ تر گاڑی کے ذریعے، تاکہ آپ کو اس وسیع اور عریض میڈوز کا ہر ممکن حصہ دکھا سکے۔ امید ہے آپ کو یہ خوبصورت سفر پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہاں سے آپ میڈوز دیکھیں، دور دور تک گاڑیوں کے پیچھے دھواں نظر آ رہا ہے، مٹی اڑتے ہوئے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ میڈوز ہے اور جگہ جگہ یہ سڑکیں بنی ہیں۔ تو کیا ہی بات ہے، واو! یہ ہو گیا ہے قاقلش کے انٹری۔ ابھی دور ہے، ابھی ہم نے آگے جانا ہے۔